وعلى رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں کے اندر آج کا یہ عظیم دن عطا فرمایا۔ ہم اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے، اور آج کے دن کو ایک خاص نسبت حاصل ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے جن کو اللہ رب العزت نے جد الانبیاء ہونے کا شرف عطا کیا، اور کثیر تعداد میں انبیاء کرام علیہ السلام اللہ رب العزت نے آپ کی نسل سے مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء کرام آئے وہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کے دوسرے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کی نسل سے ایک ہی نبی کو پیدا فرمایا، اور وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ جس ہستی کی نسل میں سے اتنی کثیر تعداد میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہو تو ان کی اپنی عظمت اور شان کا عالم کیا ہو۔ یہی وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جن کی نسبت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا۔ یہی وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کی نسبت باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ لوگوں تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور سیرت ہے۔ یہی وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے لیے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ لوگوں جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگ گئے ہیں تم ان کے قدموں کے نشانوں والی جگہ کو بھی اپنی جائے نماز بنا لو۔ اور یہی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کی نسبت فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کیا ابراہیم ہم آپ کو پوری انسانیت کی امامت کے منصب پر فائز کرتے ہیں۔ یہی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کی نسبت فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے اس دنیا میں چن لیا، منتخب کر لیا، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں میں شامل ہوں گے۔ اگر اتنی آیات پر اکتفا کیا جائے تو کم از کم یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ قرآن میں جا بجا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے تو جسٹ ایک چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ورنہ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو مسلسل کئی رکوع صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ مگر یہ جو بات باری تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اپنی دوستی کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا، اگر کوئی جاننا چاہے کہ وہ کون سا ضابطہ ہے، وہ کون سا اصول ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خالص دوست بنا لیا، تو وہ ضابطہ ایک ہی سمجھ میں آتا ہے جو باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ،
کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب نے انہیں مختلف آزمائشوں میں ڈالا، ان کو جانچا، انہیں پرکھا، فَأَتَمَّهُنَّ، پس وہ ہر آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار ہو گئے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام ہر کامیابی سے ہمکنار ہو گئے تو تب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کیا ابراہیم چونکہ آپ ہر امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہو گئے ہیں تو آئیں اب اس کا صلہ آپ کو یہ دیتے ہیں کہ آپ کو پوری انسانیت کی امامت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت کا وہ دستور، وہ ضابطہ جس کی نسبت وہ خود کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ لوگوں تم اللہ کی سنت میں، اس کے طریقے میں، اس کے ضابطے میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وہ ضابطہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کسی بندے کو اونچا مرتبہ اور مقام عطا کرنا ہو تو پہلے اس بندے کو مختلف آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اس کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے، اور جب بندہ ہر امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی بارگاہ سے مقام قرب عطا کرتے ہیں اور اس کو اونچے درجات اور مقامات عطا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آنے والی آزمائشوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو آزمائشیں تو بہت ساری ہیں، مگر دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے آج کے دن کی مناسبت سے ان کی اگر ایک ہی آزمائش کا ذکر کیا جائے تو کبھی چشم تصور میں لائیں کہ واقعہ تو ہم زندگی بیت گئی یہ سنتے چلے آ رہے ہیں، مگر یہ آزمائش کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی، بڑی عظیم آزمائش تھی کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ حکم جاری فرمایا کہ ابراہیم اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کر دیں۔ اب قرآن پاک سورہ صافات کو کبھی پڑھے، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اگلے دن بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، جس کا ذکر قرآن یوں کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر سے فرماتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب ذرا آپ اچھی طرح اس بات پر غور کر لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے، اور قربان جائیں اس لخت جگر اسماعیل علیہ السلام پر کہ باپ بیٹے کو ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے اور بیٹا کس ادب سے لبریز جواب دے رہا ہے۔ آپ آگے سے عرض کرتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان جو اللہ کا حکم ہوا ہے کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حاضرین مکرم، میں جس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ فقط یہ کہ ذرا چشم تصور میں لائیں، ہم تو زندگی میں آنے والی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پر بھی لڑکھڑا جاتے ہیں، ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اور یہ آزمائش اور یہ امتحان کوئی معمولی امتحان نہیں تھا۔ باری تعالیٰ نے خود اس کی نسبت قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ بے شک یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے ان کے لخت جگر کی قربانی مانگی۔ اور اندازہ کریں ابھی یہ قربانی کے دن ہے اور آج لوگ قربانیاں کے جانور ذبح کریں گے، ہمیں تو اللہ رب العزت نے اپنے اس نیک بندے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خالی جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے لیے بھی ہم معلوم نہیں کتنے کتنے بہانے اور دلیلیں تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس قربانی کرنے سے بھی ہم بچ ہی جائیں۔ اور کہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ ان کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام جو آخری عمر میں اللہ نے عطا کیے، ان کی قربانی کا تقاضا ہو رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا، اور اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ پھر قیامت تک کے لیے اپنے آخری پیغمبر اور آخری محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرنے کے عمل کو واجب قرار دیا۔ اور ذرا چشم تصور میں لائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس اخلاص میں ڈوب کر اللہ کے حضور اپنے بیٹے کو قربان کیا ہوگا کہ باری تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کی سنت کو زندہ فرما دیا،
کس طرح وہ اپنے لخت جگر کو تیار کر کے لے جا رہے ہیں، کس طرح بار بار شیطان حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وسوسے دل میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ اس کو پتھر مار رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں، اور اس کنکریاں مارنے کی ادا بھی باری تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ہر حاجی کے لیے لازم قرار دے دیا کہ جب تک تم بھی میرے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہاں جمرات کو کنکریاں نہیں مارو گے تمہارا حج کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ذرا سوچے نا، اللہ رب العزت کو اپنے محبوب بندے کی وہ ادا کتنی پسند آئی ہو، کس محبت اور کیف میں ڈوب کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہو، اور کس اخلاص کے ساتھ بیٹا اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہوگا کہ باری تعالیٰ خود قرآن پاک میں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، باپ بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو تب بارگاہ خداوندی سے ندا آئی وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کیا ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اب قضا کی چھری کو روک لے، اب تیری جزا لینے کا وقت ہے، اور ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ تو پھر اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر باری تعالیٰ نے جنت سے بھیجے ہوئے دمبے کو ان کی جگہ پر ذبح کروا دیا، اور یہ ادا باری تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہر صاحب استطاعت شخص پر اس قربانی کے کرنے کے عمل کو واجب قرار دے دیا۔ اس حوالے سے بس ایک دو ضروری چیزیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ حاضرین مکرم یاد رکھیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس پر صحابہ کرام نے مزید عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کے عوض ہمیں کیا ملے گا؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت آپ کو نیکی عطا کرے گا، جس پر صحابہ کرام نے پھر عرض کی کہ آقا وہ جانور جن کے جسموں پر اون ہے، صوف ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ ان کی اون کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن 10 ذی الحج کو جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہو۔ تو گویا آج کے دن سب سے زیادہ قبولیت کا حامل اگر کوئی عمل ہے تو وہ صرف اور صرف قربانی کا عمل ہے، کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑھ کر قبولیت کا حامل اگر کوئی عمل آج کے دن ہے تو وہ صرف قربانی ہے۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو، فرمایا قیامت کے دن تمہاری قربانیوں کے جانور اپنے بالوں، اپنے سینگوں، حتیٰ کہ اپنے کھروں سمیت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور ابھی تمہاری قربانیوں کے جانوروں کے خون زمین پر نہیں گرتے کہ اللہ رب العزت تمہاری قربانیوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور فرمایا فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، پس تم خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کیا کرو، اس کے کبھی اپنے اوپر برڈن، کبھی بوجھ تصور نہ کریں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا عمل پیش کیا کریں۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انفقت الورق فی شیء افضل من نہیرۃ فی یوم العید، کہ عید کے دن قربانی پر خرچ کرنے سے بڑھ کر کوئی اور خرچ کرنا ایسا نہیں ہے جس کی اللہ کے ہاں آج کے دن سے بڑھ کر زیادہ فضیلت ہو۔ یعنی آج کے دن سب سے بڑھ کر اگر خرچ کرنے کی فضیلت ہے تو وہ صرف قربانی کے جانور پر خرچ کرنے کی فضیلت ہے، کہ جو جتنی خوش دلی کے ساتھ جتنا قربانی کے جانور پر خرچ کرے گا اللہ کے ہاں وہ اتنا ہی افضل اور اتنا ہی قبولیت کا حامل بنتا چلا جاتا ہے۔ تو حاضرین مکرم، آج کے دن ہر صاحب استطاعت شخص پر، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، جو بھی مسلمان ہے، بالغ ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ہمارے ہاں بسا اوقات یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ گھر میں ایک قربانی کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں سارے خاندان کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ یاد رکھیں اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر 10 افراد بھی کام کرنے والے ہیں اور وہ صاحب نصاب ہیں تو ہر شخص پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ کسی ایک کے قربانی کرنے سے دوسرے کی قربانی ادا نہیں ہوگی، لہذا جتنے صاحب نصاب شخص گھر میں ہوں گے سب کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج کے دن اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باری تعالیٰ ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔